محترم بزرگ و عزیز دوستو، مال اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ مال سے انسانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اور اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے۔ مال فی نفسہ ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، کسی کے پاس مال کا ہونا یہ بری چیز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں مال کو خیر کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے اور کہیں مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کے لیے دنیا میں زینت کا ذریعہ بتایا ہے، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو فتنہ اور آزمائش کا ذریعہ بھی بتایا ہے۔ دونوں پہلو ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو خیر اور بھلائی کے لفظ سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ ایک اور جگہ المال والبنون زینۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی میں آدمی کے لیے زینت کا ذریعہ ہے۔ ایک جگہ یہ بات ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنے کا ذریعہ ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے، امتحان کا ذریعہ ہے۔ تو آدمی کشمکش میں ہو جاتا ہے کہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ مال کو اچھی چیز بتا رہے ہیں اور دوسری جگہ اسی مال کو اللہ تعالیٰ فتنہ اور آزمائش کا ذریعہ بتا رہے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ مال فی نفسہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مال کا صحیح استعمال اور مال کا اللہ کی فرمانبرداری میں خرچ کرنا اور مال کو اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگانا، یہ مال آدمی کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہے۔ یہ مال آدمی کے حق میں خیر ہے، اور اگر حلال طریقے سے مال حاصل کرے، کمانے کا ذریعہ جائز راستہ ہو اور حلال راستوں سے مال حاصل کرے تو یہ مال آدمی کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر وہی مال حرام طریقے سے آدمی کمائے، حرام جگہوں پر خرچ کرے، کسی کا حق دبانے میں اس کو خرچ کرے، یا پھر اس مال کی وجہ سے آخرت سے غافل ہو جائے، اس مال کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو جائے، اس مال کی وجہ سے اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے، تو پھر یہی مال آدمی کے لیے فتنہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فی نفسہ مال کوئی بری چیز نہیں ہے۔ مال کو آدمی جس طریقے سے خرچ کرتا ہے اور مال کی وجہ سے آدمی جن راہوں پر جاتا ہے ان کی وجہ سے فیصلہ ہوتا ہے۔ آدمی اگر چاہے تو مال کے ذریعے سے بہت بڑے بلند درجے آخرت کے حاصل کر سکتا ہے، مال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، مال کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے۔ بہت سارے راستے ہیں۔ اور وہی آدمی اگر مال کو جائز راستوں میں خرچ نہ کر کے ناجائز راستوں میں اگر خرچ کرے گا، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی ناراضگی میں اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں اگر لگائے گا تو پھر یہی مال آدمی کے لیے فتنہ بنے گا۔ تو اس لیے یہ بنیادی بات یاد رکھنے کی ہے کہ مال فی نفسہ ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے استعمال پر اور اس کی وجہ سے آدمی جن راہوں پر جاتا ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے۔
تو ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ مال سے آدمی کی جائز ساری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، لیکن ساری خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ جائز ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ضرورتیں لمیٹڈ ہیں اور خواہشات ان لمیٹڈ ہیں۔ ضرورتوں کی ایک حد ہے، ضرورتوں کی ایک انتہا ہے، خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ضروریات کے پورا کرنے کی جگہ بنایا ہے، خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ نہیں بنایا ہے۔ دنیا میں آدمی کی ضرورتیں پوری ہوگی، اس لیے کہ دنیا بنی ہی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہے، وہاں آدمی کی خواہشات پوری ہوگی۔ اگر کوئی بندہ مال کے نشے میں آ کر اسباب کی فراوانی کو دیکھ کر مال و دولت کو اگر اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگانا شروع کرے گا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ مختلف قسم کی برائیوں میں اور مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ انہی برائیوں میں سے اور انہی گناہوں میں سے ایک برائی اور ایک گناہ فضول خرچی ہے، اسراف ہے۔ یہی اسراف اور یہی فضول خرچی آج معاشرے کے لیے بوجھ بنی ہوئی ہے۔ حقوق کے ادا کرنے میں یہی چیز مانع ہے۔ فضول خرچی کی عادت ہو جانے کی وجہ سے آدمی نہ دنیا میں چین و سکون سے ہے اور فضول خرچی کی برائی کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے آخرت میں بھی اس کا وبال اس کو ہوگا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ نے مال کو ضروریات کے پورا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس مال سے ضرورتیں تو پوری ہو سکتی ہیں، خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ اگر کوئی آدمی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ مختلف قسم کی برائیوں میں اور مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ منع فرمایا ہے، وضاحت کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسراف مت کرو، صاف حکم ہے اللہ کا، کوئی اشارتاً کنایتاً نہیں ہے، بلکہ صراحتاً اللہ کا حکم ہے، ڈائریکٹ اللہ حکم دے رہے ہیں۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اے میرے بندو اسراف کی عادت مت ڈالو، فضول خرچی کی برائی میں مبتلا مت ہو جاؤ۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اس لیے کہ اسراف کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں، اسراف کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اس لیے فضول خرچی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے اور فضول خرچی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی فضول خرچی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے اور آخرت میں تو اس کا وبال اس کو ضرور ہوگا ہی۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، فضول خرچی اور اسراف، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضول خرچی کے لیے دو لفظ استعمال فرمائے ہیں، ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ اس آیت میں وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف مت کرو، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اس میں اسراف کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، ہرگز تبذیر مت کرو۔ تو یہاں تبذیر کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسراف کے الگ معنی ہیں،
تبذیر کے الگ معنی ہیں، لیکن اردو میں، اردو تنگ زبان ہے، عربی بہت کشادہ اور وسیع زبان ہے۔ اردو میں دونوں کا ترجمہ فضول خرچی سے کر لیا جاتا ہے، لیکن دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے۔ اسراف کسے کہتے ہیں، تبذیر کسے کہتے ہیں، علماء نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ اسراف کہتے ہیں اپنی ضروریات کے پورا کرنے میں حد سے آگے بڑھ جانا، ضروریات کے پورا کرنے میں حد سے آگے بڑھ جانا، اتنا حد سے آگے بڑھ جانا کہ قرض لینے کی نوبت آ جائے یا اس کی وجہ سے دوسروں کی حق تلفی ہو جائے، اسے کہتے ہیں اسراف۔ مثال کے طور پر آدمی اپنی جائز خوشی اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس جائز خوشی کو اور اس جائز ضرورت کو 1000 روپیے میں پورا کر سکتا ہے۔ وہ جائز خوشی اور جائز ضرورت 1000 روپیے میں پورا ہو سکتی ہے، مگر سماج کے رسم و رواج کے دباؤ میں آ کر یا دوستوں کے اصرار پر یا رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے لحاظ اور ان کی دیکھا دیکھی پر یا شرم شرمی پر آدمی 2000 میں اس ضرورت کو پورا کرے، یہ اسراف ہے۔ یہ اسراف بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ مثال کے طور پر 10 آدمیوں کا کھانا پکانے کی ضرورت ہے، 10 آدمیوں کے لیے کھانا تیار کرنا ہے، 20 آدمیوں کا کھانا تیار کیا جائے، آدھا استعمال ہوگا اور آدھا ضائع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اور بے شمار چیزیں، مثال کے طور پر آپ شادی بیاہ میں دیکھ لیں، شادی بیاہ میں دیکھ لیں، نکاح اور شادی ایک جائز ضرورت ہے آدمی کی، ایک جائز خوشی ہے، ولیمہ ہے، ایک سنت ہے، لیکن اس کے لیے کتنا اسراف ہوتا ہے۔ آپ صرف دیکھ لیں، شادی کے کارڈز بنوائے جاتے ہیں، شادی کے کارڈز بنوائے جاتے ہیں، 100 روپیوں کے، 150 روپیوں کے، اس سے کم و بیش اور آگے بہت سارے ہوں گے۔ اس کارڈز کا فائدہ کیا ہے؟ صرف ایک دعوت ہے، ایک مرتبہ آدمی اس کو دیکھتا ہے، اس کے بعد کچرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس کے لیے 100 روپیے 200 روپیے آدمی خرچ کرتا ہے، کس لیے خرچ کرتا ہے؟ سماج کے رسم و رواج کے دباؤ میں، یا گھر والوں کے اصرار پر، دوستوں کے اصرار پر، یا رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی دیکھا دیکھی کہ اس نے اتنے روپیے کا کارڈ بنایا ہے تو مجھے اتنے روپیے کا کارڈ بنانا ہے۔ حالانکہ اس کا صرف فائدہ کیا ہے؟ دعوت ہے، زبان سے بھی دعوت دی جا سکتی ہے۔ اللہ نے آج سہولتیں رکھی ہیں، آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اسی جگہ بیٹھ کر آپ پوری دنیا کے لوگوں سے ربط قائم کر سکتے ہیں، فون کے ذریعے سے اطلاع دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مستقل کارڈز بنوائے جاتے ہیں، اور یہ 100 روپیے 200 روپیے ایک مرتبہ اس کا استعمال ہوتا ہے، پھر یہ کچرے میں ڈال دیے جاتے ہیں، یہ اسراف ہے۔ اسی طریقے سے شادی میں پکوان نئے نئے اور طرح طرح کے قسم کے کھانے، ایک قسم کا کھانا ہو، ایک قسم کا میٹھا ہو، یا ایک اور قسم کی کوئی چیز آدمی استعمال کر لے، اس میں بھی شادی ہو سکتی ہے، لیکن 10 قسم کے پکوان بنانا اور 10 رقم کے میٹھے بنوانا اور 10 رقم کی گریوی بنوانا اور اس کے لیے الگ الگ قسم کے نئے نئے کھانے تیار کرنا، یہ بھی اسراف میں داخل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آدمی کتنا کھائے گا، یہ بھی اسراف میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں، گنواتے جائیں تو لمبی ایک فہرست ہے اس کی۔ تو آدمی ضرورت میں حد سے زیادہ تجاوز کر جائے، یہ اسراف میں داخل ہے۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، اگر شادی میں اسراف سے آدمی بچ جائے تو بہت ساری غریب لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں آپ کے گھر میں شادی ہو رہی ہے اور آپ نے گھر کے سامنے پنڈال لگایا ہوا ہے بڑا عالیشان، اور آپ کی بلڈنگ پر لائٹیں لگی ہوئی ہیں بڑی عالیشان، اس لائٹوں کے لگانے کی کیا وجہ ہے آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ اب یہ جو لائٹیں لگائی جاتی ہیں اور یہ بڑے عالیشان شامیانے لگائے
اور اس کے لیے وہاں رقم رقم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ پڑوس میں غریب کا گھر بھی ہے، وہاں جوان لڑکی اپنی جوانی کو اسی طرح روتے روتے ختم کرنے کو ہے، اور یہاں ایک نامالدار اپنی شہزادی کا نکاح کر رہا ہے، اپنی شہزادی کا ولیمہ کر رہا ہے، یا کئی رسم و رواج کے کھانے کھلا رہا ہے۔ اگر اس غریب لڑکی نے بستر میں منہ چھپا کر ایک آنسو بھی بہا دیا تو کیا اس کا آنسو بیکار چلا جائے گا؟ اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، اور اس مالدار کے مال میں اس غریب کا حق تھا جو اس رسم و رواج میں لگا کر اس نے اس کا حق ضائع کیا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، مالداروں کو جو مال اللہ دیتے ہیں اس میں دوسروں کا حق ہوتا ہے۔ ہر انسان کو یہ بات سمجھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ ان کے مالوں میں سوالی اور غیر سوالی دونوں کا حق ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، وہ اپنی زبان سے اپنی ضرورت کا اظہار کر رہا ہے، وہ ضرورت بتا رہا ہے، اس کی ضرورت پورا کرنا مالدار کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک آدمی ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، لیکن شرافت نفس کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے وہ اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر رہا ہے، تو اس کی ضرورت معلوم کر کے اس تک پہنچانا اور اس کی ضرورت کو پورا کرنا، جن کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، جن کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمائی ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کون سا لفظ استعمال فرمایا ہے؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، حق کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی مالدار کسی غریب کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، اس پر احسان نہیں کر رہا ہے، اس پر احسان نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنا حق ادا کر رہا ہے، اپنا حق ادا کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوست بزرگ کو سوچنے کی بات ہے۔ قرآن ایسے انداز سے بیان کرتا ہے کہ آدمی کی عقل سیدھی ہو جاتی ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ ان کے مالوں میں اپنی ضرورت کا اظہار کرنے والے کا بھی حق ہے اور ضرورت کا اظہار نہ کرنے والے کا بھی حق ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے تو اس میں حقوق رکھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مال کا میں مالک ہوں، جو چاہے کروں، مجھے کون پوچھنے والا ہے، میں اپنی خواہشات میں اڑاؤں اور جیسے چاہے خرچ کروں۔ یہ قارون کی سوچ ہے، مسلمان کی سوچ نہیں ہے، یہ قارون کی سوچ ہے۔ قارون نے کہا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، تو اس نے کہا یہ میری محنت سے کمایا ہوا مال ہے، میں اس کی زکوٰۃ کیوں ادا کروں؟ میرے عزیز دوست بزرگوں، جس طرح ہم مال کے کمانے میں پابند ہیں کہ حلال طریقے سے کمائیں، اسی طرح خرچ کرنے میں بھی پابند ہیں کہ کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، پابند ہیں۔ اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ جس اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے وہ اس نعمت کا سوال کرے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ سورہ تکاثر میں اللہ فرماتے ہیں ہر نعمت کے بارے میں اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے، یہ نعمت میں نے تمہیں دی تھی، تم نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ مال اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، اس میں اللہ نے حق رکھے ہیں۔ اگر آدمی اسراف کرے گا تو اس میں دوسروں کا حق دبا رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دے کر عرض کیا کہ آپ کے پڑوس میں غریب لڑکی اپنی جوانی کو اسی طرح کھو کر کے وہ بوڑھی ہو رہی ہے، اور آپ یہاں اپنے مال کو بیجا رسم و رواج میں استعمال کر رہے ہیں۔ اگر اس نے بستر میں منہ چھپا کر اللہ کے سامنے ایک آنسو بہا دیا، اے اللہ خوبصورتی بھی موجود ہے، جوانی بھی موجود ہے، میرا قصور یہ ہے کہ میرا باپ غریب ہے، اس لیے کوئی میرے گھر تک آنے کو تیار نہیں ہے، اگر اس نے ایک آنسو بہا دیا تو کہ یہ شادی کامیاب ہو جائے گی۔ اگر اللہ نے اس رات میں فیصلہ کر لیا کہ یہ میاں بیوی کا جوڑا باقی نہیں رکھنا ہے، اور یہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ جوڑا زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، تو میرے عزیز دوست بزرگوں یہ سارا خرچ ضائع ہو جائے گا۔ اور کتنی مثالیں معاشرے میں موجود ہیں، کروڑوں خرچ کر دیے، لاکھوں خرچ کر دیے لڑکے والوں کو راضی کرنے کے لیے، لڑکی والوں کو خوش کرنے کے لیے، زیادہ دن تک نہیں رہا، کھلا ہو گئے، طلاق ہو گئی۔
اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے، تو کھانے کے طرح طرح کے پکوان یہ بھی اسراف میں داخل ہیں، اور اسی طریقے سے بیجا رسم و رواج یہ بھی اس میں داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف مت کرو، اسراف کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ اسراف کرنا یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بیٹا باپ کی قدر نہیں کرتا تو وہ بیٹے کو دیکھنا باپ گوارا نہیں کرتا۔ یہ مال جس اللہ نے دیا ہے اس کی اگر ہم ناقدری کریں تو وہ اللہ کی نگاہ میں ہم کیسے محبوب ہو جائیں گے؟ بھلے آپ تہجد گزار ہوں، بھلے آپ 5 وقت کے نمازی ہوں، لیکن مال کا اگر صحیح استعمال نہیں ہوا تو اس کے سلسلے میں اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، بہت سارے نمازی بھی اس میں مبتلا ہیں، بہت سارے جاننے والے بھی اس میں مبتلا ہیں، بہت سارے اعلیٰ سے اعلیٰ طبقے کے لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا۔ اگر میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں تو میری یہ ذمہ داری ہے، اگر اپنی خواہشات کے مطابق خرچ کرنے کی بات ہے تو پھر اپنے آپ کو مسلمان مت سمجھو۔ مسلمان پابند ہوتا ہے، مسلمان پابند ہوتا ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ مال کمانے میں بھی ہم پابند ہیں، مال خرچ کرنے میں بھی ہم پابند ہیں، اور قیامت میں دونوں سلسلے میں سوال ہوگا۔ قرآن پاک میں حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5، کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم حساب کی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا ان سے سوال نہ کر لیا جائے، اور 5 چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، دونوں سوال ہوں گے۔ کمایا تو حلال طریقے سے تھا، لیکن خرچ اگر حرام طریقے سے ہوا تو یہ بھی گنہگار ہے۔ تو فضول خرچی کے لیے 2 لفظ قرآن میں استعمال کیے گئے ہیں، ایک اسراف ہے، دوسرا تبذیر ہے۔ اسراف کا مطلب ہے ضروریات میں، اپنی جائز خوشی میں آدمی ضرورت سے زیادہ خرچ کرے، اور اس ضرورت سے زیادہ اتنا خرچ کرے کہ قرض لینے کی نوبت آ جائے یا اس میں دوسروں کا حق مارا جائے۔ دوسروں کے حق مارے جانے کی مثال میں نے جیسے آپ کے سامنے عرض کی، یہ اسراف ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسراف مجھے پسند نہیں ہے، نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے محبوب بندوں کو پسند ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی صفات ذکر کی ہیں۔ سورہ فرقان میں 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ تو وہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ خرچ میں اسراف بھی نہیں اور خرچ میں کنجوسی بھی نہیں۔ بخل بھی اللہ کو ناپسند ہے، کنجوسی بھی اللہ کو ناپسند ہے، اور اسراف بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ اسراف ہوا۔ تبذیر کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے تبذیر کہتے ہیں بیکار اور لغو چیزوں میں، فضولیات میں اور گناہوں کی چیزوں میں خرچ کرنا، گناہوں کی جگہوں میں خرچ کرنا۔ اس کی بے شمار مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی زمین ناجائز طریقے سے ہڑپ لی ہے اور اس زمین کو اپنی طرف کرنے کے لیے خواہ مخواہ اس کے مقدمات چلا کر اس پر پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، لائروں کو پیسے کھلائے جا رہے ہیں، ایڈوکیٹس کو پیسے کھلائے جا رہے ہیں ناحق اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے، یا کسی کو قتل کرنے کے لیے کسی کو سپاری دی جا رہی ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، یہ بھی اس تبذیر میں داخل ہے۔ اور فضولیات میں خرچ کرنا، آدمی ویڈیو گیم دیکھنے میں پیسے لگاتا ہے اور نہ جانے کیسی کیسی چیزوں میں پیسے لگا دیتا ہے۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، ایک سروے کے مطابق ہندوستان میں، ہمارے ملک بھارت میں مسلمانوں کی اگر مان لی جائے 20 کروڑ آبادی ہے، اس سے زیادہ
زیادہ بھی ہو سکتی ہے. میں ایک منیمم بات بتا رہا ہوں. 20 کروڑ آبادی کو اگر فرضی طور پر مان لیا جائے تو ایک سال میں کتنے پیسے مسلمان صرف اپنی داڑھی منڈانے میں خرچ کرتے ہیں جو گناہ ہے. داڑھی شیو کرانے میں خرچ کرتے ہیں. دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو اپنے مسلمان ہونے کی پہچان کو ختم کرنے میں خرچ کرتے ہیں. اپنے مسلمان ہونے کی پہچان کو ختم کرنے میں خرچ کرتے ہیں. ایک مہینے میں صرف 200 کروڑ روپیے پورے ہندوستان میں مسلمان خرچ کرتے ہیں. 20 کروڑ کی آبادی تسلیم کر لی جائے تو 20 کروڑ میں 10 کروڑ عورتیں ہوں گی، اس لیے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. 10 کروڑ عورتیں ہیں تو 10 کروڑ مرد ہیں. ان 10 کروڑ میں بھی اگر 5 کروڑ بچے اور داڑھی رکھنے والے مان لیے جائیں تو یقینی طور پر 5 کروڑ مسلمان وہ ہیں جو ہر ہفتہ داڑھی شیو کراتے ہیں، داڑھی مڑاتے ہیں. اور اگر اس کی کم سے کم قیمت مان لی جائے 10 روپیہ اگر رکھ لیا جائے داڑھی کو مڑانے میں تو ایک ہفتے میں ایک مرتبہ آدمی داڑھی مڑا رہا ہے تو 5 کروڑ مسلمان اگر داڑھی مڑا رہے ہیں تو ایک ہفتے میں 50 کروڑ ہو گئے. ایک ہفتے میں 50 کروڑ روپیے ہو گئے. 2 ہفتوں میں 100 کروڑ ہو گئے. 3 ہفتوں میں 150 کروڑ ہو گئے. 4 ہفتوں میں 200 کروڑ ہو گئے. میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہندوستان کے مسلمان اگر 5 کروڑ بھی داڑھی مڑانے والے تسلیم کر لیے جائیں تو ایک مہینے میں 200 کروڑ روپیے مسلمان اپنی شناخت کو مٹانے میں خرچ کر رہا ہے. داڑھی مڑانا کوئی ثواب کا کام ہے؟ اس پر آدمی خرچ کرے تو گناہ ہے. اور اس پر خرچ جو پیسہ ہو رہا ہے یہ اللہ کی دی ہوئی مال کی ناقدری نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ گناہ میں خرچ کرنا ہوا. اور جو طرح طرح کے رسم و رواج ہم نے بنا لیے ہیں، خواجہ کی چھٹی ہے یا کسی کا چلہ ہے یا کسی کی برسی ہے، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب فضولیات اور رسم و رواج ہیں. اس خرچ کرنے پر کوئی ثواب ملے گا؟ اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی. اور اللہ کے دیے ہوئے مال کی یہ ناقدری ہے. اور اللہ کے دیے ہوئے مال جو نعمت ہے اس نعمت کی ناشکری ہے. اور اس خرچ کرنے والوں کو اللہ نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. کیسے کیسے رسم و رواج لوگوں نے بنا لیے ہیں. بچی بالغ ہو گئی، اس کے لیے بھی فنکشن ہال میں ایک باقاعدہ تقریب منعقد کی جا رہی ہے. افسوس کی بات ہے جبکہ بچی بالغ ہو گئی تو کرنے کا کام یہ ہے کہ اس کو اب ذمہ داری سمجھائی جائے اور آگے کے اس کو مسائل بتائے جائیں. پردے کے اہتمام کی تلقین کی جائے، نمازوں کے اہتمام کی تلقین کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ بیٹا آج سے تو اللہ کے حکم کی مکلف ہو گئی ہے. ایک حکم کو بھی چھوڑو گی تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. یہ بتانے کا موقع ہے. لیکن اس وقت میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ فنکشن ہال میں اس کی تقریب منعقد ہو رہی ہے. عقیقہ ایک مسنون اور مستحب عمل ہے، اس کی بھی تقریب اب فنکشن ہالوں میں ہونے لگی ہے. یہ سب اسراف اور تبذیر میں داخل ہے اور اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہے. اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا ہے. عقیقے میں مستحب اور مسنون عمل یہ تھا، لڑکا ہو تو 2 بکرے ذبح کر لیے جائیں، لڑکی ہو تو 1 بکری ذبح کر لی جائے اور اس کا گوشت رشتہ داروں میں بھی کچھ تقسیم کر لیا جائے، خود اپنے گھر میں بھی کچھ رکھ لیا جائے، غریبوں میں بھی تقسیم کر دیا جائے. کافی عقیقہ ہو گیا. لیکن اس کے لیے مستقل اگر استعداد نہ ہو تو قرضے لے کر مجبور ہے، سماج سے مجبور ہے، ورنہ رشتہ داروں کے تانے سننے پڑیں گے، ورنہ پھر کسی اور کے تانے سننے پڑیں گے. میرے عزیز و دوست بزرگ، اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے، اللہ کو جواب دینے کا استحضار نہیں ہے، جس کی وجہ سے سماج کا بھی ڈر ہے، رشتہ داروں کا بھی ڈر ہے، دوستوں کے تانوں کا بھی ڈر ہے. اگر ایک اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان سب ڈروں سے نجات دے دیں گے، ان سب چیزوں سے نجات دے دیں گے. تو سوچ کر دیکھیں مال کتنا پانی کی طرح مسلمان بہا رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں بہا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں بہا رہے ہیں. اور بھی کئی رسم و رواج ہے، میں گناتا جاؤں تو لمبی فہرست ہے.
آپ سب اس کو جانتے ہیں، روزمرہ کا مشاہدہ ہے، روز دیکھ رہے ہیں۔ اور بعض مسلمان تو وہ ہیں جن کے پاس استعداد نہیں ہے، یقینی طور پر میں خود جانتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ عادت سے مجبور ہیں، عادت سے مجبور ہیں، رشتہ داروں کے تانوں سے پریشان ہیں، جس کی وجہ سے وہ قرضے لے کر پوری طریقے سے ان رسم و رواج کو ادا کرتے ہیں۔ تو مال اللہ کی نعمت ہے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ کی نعمت کی ناقدری کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف مت کرو، اسراف کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تبذیر مت کرو، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، یہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو اگر کوئی فضول خرچ کر رہا ہے تو وہ اپنے بارے میں خوش ہو جائے کہ آج سے میں شیطان کا بھائی بن گیا۔ کتنے رسم و رواج اور کیسا فضول مال خرچ ہو رہا ہے، کتنے یتیم بچیاں ہیں اور کتنی جوان لڑکیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ اس کے لیے خرچ کے لیے پریشان ہیں، اور کتنے بچے ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اسباب نہ ہونے کی وجہ سے اسی طرح ضائع ہو رہے ہیں۔ کتنے ادارے ہیں جن کے حالات ہیں، ان حالات میں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ اپنا مال یہاں لگائے، لیکن مسلمانوں کو اس کی توفیق نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوستو بزرگو، یہ سب اسراف میں داخل ہے۔ اپنی ضروریات میں آدمی خرچ کرے، ضرور خرچ کرے، لیکن اس میں بھی حد سے آگے نہ بڑھے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کا ایک شوق ہے مالداروں کا، کوئی نئی گاڑی آئی تو جو پرانی گاڑی ہے اس کو بیچ کر نئے ماڈل کی نئی گاڑی خریدنا، یہ گویا اپنا ایک شوق بن گیا ہے مسلمان نوجوانوں کا اور مسلمان مالدار گھرانوں کا۔ یہ بھی اسراف میں داخل ہے، یہ بھی اسراف میں داخل ہے۔ ضرورت اس سے بھی پوری ہو رہی ہے، ایک گاڑی سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، کئی گاڑیاں اپنے گھر پر رکھنا، یہ بھی اسراف میں داخل ہے۔ میرے عزیز و دوستو بزرگو، اسلام سکھاتا کچھ اور ہے، ہم مسلمان بتاتے کچھ اور ہیں، جس کی وجہ سے دوسروں کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہم آڑ بنے ہوئے ہیں۔ حقیقی اسلام کے ماننے والے اگر ہم مسلمان ہوتے تو یہ دشمنان اسلام اس طرح ہم پر ہرگز غالب نہیں ہوتے۔ صحابہ کی زندگی ہم دیکھ لیں، ان کے پاس ظاہری طور پر کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن وہ پکے مسلمان تھے، اپنی اسلام کی دعوت کو پیش کرتے، اپنے اعمال اور اخلاق کو پیش کرتے تو سامنے والا خود بخود متاثر ہو جاتا۔ اور صحابہ سینہ تان کر کے کونوا مثلنا، کہ اگر تم دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، اگر تم آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو ہم جیسے بن جاؤ۔ آج کون ہے جو مسلمان یہ کہہ سکے کہ اگر تم حقیقی مسلمان بننا چاہتے ہو تو میری طرح بن جاؤ؟ میرے عزیز و دوست بزرگو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقی مسلمان بنیں اور خاص طور سے فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث میں نے خطبے میں پڑھی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ۔ کیا بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ درمیانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا، اس میں اسراف بھی نہ ہو اور بخل اور کنجوسی بھی نہ ہو، درمیانی راہ کے ساتھ اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، یہی آدمی کی آدھی معیشت ہے۔ مالدار بننے کا یہ پہلا زینہ ہے۔ آدمی اگر فضول خرچی سے بچ جائے تو کتنا مال اس کے پاس بچ جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے یہی آدمی کے پاس جمع ہوتا جائے تو وہ خود مالدار ہو جائے گا۔ فضول خرچی کی لعنت میں معاشرہ مبتلا ہو گیا، جس کی وجہ سے آدمی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، سود کے لین دین میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ فضول خرچی کے اسباب کیا ہیں؟ فضول خرچی کے اسباب کیا ہیں؟ دو باتیں ہیں۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں جو ناجائز رسم و رواج پیدا ہو گئے ہیں، یہ ناجائز رسم و رواج اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے۔ اگر ہم ان رسموں سے بچ جائیں گے، ان رواجوں سے بچ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز فضول خرچی سے ہم ضرور دور رہیں گے، اسراف سے ہم خود بچ جائیں گے، ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گی، دنیا میں بھی خوش رہیں گے، آخرت میں بھی خوش رہیں گے۔ اور دوسری چیز ہے ناجائز خواہشات کی تکمیل۔
ناجائز خواہشات کی تکمیل، جیسے ابھی آپ نے دیکھ رہا کہ ویلنٹائن ڈے گزرا تو اس میں جو کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں اور جو اپنی معشوق اور محبوبہ کو تحفے دیے جاتے ہیں، کیا اس پر اللہ کی طرف سے کوئی اجر ہے؟ اللہ کی طرف سے کوئی اجر ملا؟ دینے والوں کو سوچنا چاہیے۔ اور اس پر جو پیسہ لگا یقیناً یہ تبذیر میں داخل ہے، اور اس پر خرچ کرنے والوں کو قرآن شیطان کا بھائی کہتا ہے۔ دنیا میں بھی یہ پریشان ہوں گے، آخرت میں بھی اس کا وبال بھگتیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ یہ دو ہی باتیں ہیں فضول خرچی کے اسباب میں، ایک تو ہمارے معاشرے کے ناجائز رسم و رواج ہیں، اور دوسرا ہماری ناجائز خواہشات ہیں۔ یہ دو چیزوں سے اگر ہم بچ جائیں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ ہم فضول خرچی سے بچیں گے، دنیا میں بھی چین و سکون سے رہیں گے اور خوش رہیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ابدی راحتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور فضول خرچی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، عرض کر دوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فضول خرچی کتنی بری چیز ہے۔ وہ واقعہ درمیان میں عرض کرنا تھا، میرے ذہن سے ختم ہو گیا، اللہ نے وہ بات ذہن میں ڈال دیا، آپ سے عرض کر دوں کہ عبادت کے لیے بھی فضول خرچی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، دیکھا کہ پانی کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سعد یہ کیا اسراف ہے، سعد یہ کیا اسراف ہے؟ ضرورت ہے وضو کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرنا، لیکن اس میں بھی حد سے آگے بڑھنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ سعد یہ کیا اسراف ہے؟ حضرت سعد پریشان ہو گئے، پوچھا فی الوضوء اسراف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وضو کے لیے پانی استعمال کر رہا ہوں تو کیا اس میں بھی اسراف ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس میں بھی اسراف ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے جو جملہ فرمایا، اگر تم بہتی ہوئی نہر کے پاس رہو تو اگرچہ کہ مال کی پانی کی فراوانی ہے، لیکن وہاں بھی اگر تم ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرو گے یہ بھی اسراف میں داخل ہے، یہ بھی اسراف میں داخل ہے۔ ایک عبادت کے لیے پانی کا زیادہ خرچ کرنا، اللہ کے نبی اس کو اسراف کہہ رہے ہیں، تو ہم بیجا رسم و رواج میں اپنا مال خرچ کریں، بیجا رسم و رواج میں اپنی جائیداد اور دولت کو خرچ کریں، اسلام میں اس کی کہاں گنجائش ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، فضول خرچی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔